الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حضرات، آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ المائدہ ختم کی اور سورۃ الانعام کا نصف حصہ تقریباً پڑھا گیا. درس کے لیے میں نے سورۃ المائدہ کی آیت کا انتخاب کیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر، آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آ رہی ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی تو گویا رسالت کا فریضہ آپ نے ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور اس تبلیغ میں اور اس دعوت میں لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین. یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس آیت میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ صبح و شام آپ کے پاس آسمان سے جو وحی آتی ہے، چاہے وہ وحی قرآن مجید کی ہو، چاہے وہ وحی حدیث شریف کی ہو، وحی کی ان تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سے کہا گیا بغیر کسی تقصیر کے، بغیر کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی سستی اور کاہلی کے اس عظیم ذمہ داری کو آپ ادا کیجیے. اچھا، جب تبلیغ ہوگی، دعوت ہوگی، شرک کے خلاف اعلان ہوگا تو مشرکین سازشیں کریں گے، لوگ دشمن بن جائیں گے، دشمن سازشیں کریں گے. اس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی کہ آپ کا دشمن لاکھ آپ کا برا چاہے، اللہ آپ کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کے دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. آپ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے اس آیت کے نازل ہونے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باڑی مار رکھتے تھے. بعض صحابہ آپ کے پہرے دار بن کے، آپ کے محافظ بن کے کھڑے ہوتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو جو صحابہ آپ کی پہرے داری کرتے تھے آپ نے ان سے کہا کہ اب چلے جاؤ، یہاں سے رخصت ہو جاؤ، میں پوری طرح اللہ کے حفظ و امان میں. اور آپ دیکھیں گے مکی زندگی میں مشرکین مکہ نے، مدنی زندگی میں دو دشمنوں نے، ایک تو یہود مدینہ نے، دوسرے منافقین نے اتنی کوششیں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے. نہ مکے کے کافر 13 سالوں میں کبھی کامیاب ہو سکے، نہ مدینے کے یہود اور منافق 10 سالوں میں کبھی کامیاب ہو سکے. ان کا ہر منصوبہ ناکام ہوا، ان کی ہر تدبیر ناکام ہوئی، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے موقع بھی آئے. آپ نے سنا ہوگا وہ چھوٹا سا واقعہ، ایک سفر جہاد میں تھے، راستے میں صحابہ نے پڑاؤ کیا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا. جب قافلہ پڑاؤ کرتا ہے تو لوگ پھیل جاتے ہیں، دور دور چلے جاتے ہیں میدان میں. پیارے نبی تنہا اور اکیلے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ کوئی نہیں اور آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی. ایک دشمن گھات میں لگا تھا، ایک دشمن دیکھ رہا تھا. اس کی نظر پڑی کہ اس نے کہا کہ یہ تو ضروری موقع ہے، گولڈن چانس ہے کہ محمد اکیلے ہیں، تلوار بھی لٹک رہی ہے، کوئی ان کا محافظ نہیں، کوئی نگران نہیں، بس مجھے جانا ہے، تلوار نکالنا ہے اور بس وار کر دینا ہے اور محمد کا کام تمام کر دینا ہے. سیدھے آیا، تلوار نکالی اور پیارے نبی کو جگا کے کہا من ينقذك مني یا محمد. کہا کہ محمد بتاؤ آج تمہیں کون بچائے گا میری اس مار سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، آپ کے ہاتھ خالی، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، دشمن آپ کے سر پہ تلوار لیے کھڑا ہوا ہے. نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ الہی آپ کو یاد تھا. اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ لوگ اور دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، ان سے بچائے گا. پیارے نبی نے پورے اطمینان سے جواب دیا. جب اس نے کہا کہ من ينقذک منی، آج میری مار سے تمہیں کون بچائے گا، آپ نے بس کہا اللہ. آپ کی زبان مبارک سے لفظ اللہ کیا نکلنا تھا کہ دشمن جس ہاتھ میں تلوار پکڑا تھا اس ہاتھ پہ کپ کپی تاری ہو گئی، تلوار چھوٹ کے گر گئی. اب پیارے نبی نے وہ تلوار اٹھا لی اور آپ کھڑے ہو کے اس سے پوچھنے لگے اب تو بتا کہ اب تجھے کون بچائے گا. کہنے لگا آپ کے رحم و کرم پہ ہوں میں. پیارے نبی نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا اس شخص. ایسے کتنے واقعات ہیں سیرت میں جہاں بظاہر کوئی ظاہری سبب نہ تھا، دشمن آپ تک پہنچ گیا تھا. رب العالمین کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کا محافظ ہے اور اللہ آپ کا نگہبان ہے. اللہ رب العالمین نے پورے 23 سالوں میں آپ کی جان لینے کی، آپ کو شہید کرنے کی جتنی کوششیں ہوئی، دشمن کی ہر کوشش ناکام ہوئی اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی حفاظت فرمائی. حضرات یہ حفاظت کس لیے؟ تبلیغ کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے. اللہ نے کہا تھا میرے دین کی تبلیغ اگر آپ کریں گے آپ میری حفاظت میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے دین کی امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر آرام کو قربان کر دیا. نہ دن میں چین نہ رات میں آرام. آپ انسانوں کی ہدایت کی فکر کو لیے ہوئے ہمیشہ تڑپا کرتے تھے اور آپ کے سینے میں جو دل دھڑکتا تھا اس دل کی دھڑکنوں میں گمراہ انسانوں کی ہدایت کی فکر ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا، آسمان سے آنے والی وحی کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے پیغمبر لگتا ہے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم میں، ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کے دکھ میں آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو نار جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری جس تڑپ سے ادا کی اس کو پیارے نبی نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. جب آپ نے فرمایا مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. کہا کہ میری مثال اور جس دین حق کے ساتھ، جس پیغام حق کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے جانتے ہو؟ آپ نے کہا اس شخص کی طرح کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے
اس نے آگ جلائی اور آگ کیا روشن ہوئی کہ سارے پتنگے آ کر چاروں طرف سے اس آگ میں گرنے لگے. پتنگے جو ہوتے ہیں نا، پتنگا روشنی کا دیوانہ ہوتا ہے، پتنگا روشنی کا عاشق ہوتا ہے. جہاں روشنی ہوگی وہاں وہ اڑے گا، اسے روشنی چاہیے پتنگے کو. اس نے آگ جلائی، چاروں طرف سے پتنگے اس آگ کو روشنی سمجھ کر آنے لگے. حالانکہ یہ روشنی ہے صحیح، روشنی سے پہلے آگ ہے. یہ اس میں ان کی ہلاکت ہے، یہ اس میں ان پتنگوں کی بربادی ہے. وہ روشنی سمجھ کے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ قریب آئیں گے تو اس میں جل جائیں گے، بھون جائیں گے. اب بیچارہ یہ شخص جس نے آگ جلائی کسی سبب سے، جب دیکھ رہا ہے کہ پتنگے چاروں طرف سے آ رہے ہیں، وہ پتنگوں کو روک رہا ہے، پتنگوں کو منع کر رہا ہے، روک رہا ہے. یہ آگ ہے، یہ نور نہیں، یہ نار ہے. لیکن یہ پتنگے ہیں کہ زبردستی اس آدمی پہ غالب آتے ہیں اور اس آگ میں جا پڑتے ہیں، جل جاتے ہیں، بھون جاتے ہیں. پیارے نبی نے کہا میری مثال بھی اس آدمی جیسی. تم لوگ نارے جہنم کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہو، جہنم کے گڑھے کی طرف ہر دن قدم بڑھا رہے ہو. دنیا کی رونق تمہیں کھینچ رہی ہے جہنم کی طرف، دنیا کی زینت تمہیں ڈھکیل رہی ہے جہنم کی طرف، اور تم اس جہنم کو اس ظاہری رونق سے دھوکہ کھا کر، اس ظاہری چمک دمک سے دھوکہ کھا کر تم جہنم میں جا گر رہے ہو. میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں. ہلم عن النار، ہلم عن النار. لوگوں یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے. دنیا کی یہ ظاہری رونق، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ. اس رونق کے پیچھے آگ ہے، اس زینت کے پیچھے آگ ہے. میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھ پہ غالب آتے ہو اور زبردستی جہنم میں جا گرتے ہو. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال، مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، پورے 23 سال کے شب و روز دعوت و تبلیغ کی فکر میں گزرے، دعوت و تبلیغ کی فکر میں گزرے. آسمان سے جو وحی آتی تھی، آسمان سے جو تعلیمات آپ کو دی جاتی تھی، اللہ کے بندوں کو سنانے، اللہ کے بندوں کو پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے 23 سال سر کیے اور ایسے دین کو پہنچایا، ایسے اللہ کے کلام کو پہنچایا اور ایسے اللہ کی تعلیمات کو پہنچایا اور ایسے اتمام حجت کر دی کہ 23 سال کی قلیل سی مدت میں پورے جزیرے عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. پورے جزیرے عرب سے شرک کا خاتمہ ہو گیا، یہاں تک کہ آسمان سے وحی آ گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے، مدد آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھو کہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے، تو رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہوئے سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، استغفار کیجئے، اللہ کی شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کیجئے اسلام کی اس فتح پر اور اسلام کے اس غلبے پر. 23 سال کی محنت کے بعد، 23 سال کی جد و جہد کے بعد پیارے نبی نے وفات سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پیارے نبی نے گواہی لے لی، گواہی لے لی انسانوں سے. جب فتح مکہ کا، جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا. 1,24,000 کے مجمع سے آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، الا هل بلغت. لوگوں بتاؤ، تبلیغ کی جو ذمہ داری مجھ پہ اللہ نے عائد کی تھی، دین کو پہنچانے کی جو ذمہ داری مجھ پہ اللہ نے عائد کی تھی، بتاؤ کیا میں نے اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کیا کہ نہیں؟ 1,24,000 کے مجمع نے ایک زبان ہو کے گواہی دی، بلا قد بلغت وادیت ونصحت.
نصحت، کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کی، کوئی کمی نہ کی، آپ نے ہر طرح سے انسانوں کا خیر چاہا، انسانوں کی بھلائی چاہی، اللہ کے دین کو آپ نے اللہ کے دین کو اور 100% دین کو اللہ کے 100% بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جب لوگوں نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے انگلی آسمان کی جانب اٹھائی، آسمان کی جانب اٹھائی اور پھر اسے نیچے کیا، کہا اللہم اشہد، 3 مرتبے آپ نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے کہ آج 1,24,000 کا مجموعہ گواہی دے رہا ہے کہ تبلیغ و دعوت کی جو ذمہ داری تو نے مجھ پہ عائد کی تھی، یہ مجموعہ آج اس میدان میں کھڑے ہو کے گواہی دے رہا ہے کہ میں نے کما حق وہ ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ پھر آپ نے اپنے امتیوں سے اور آپ کے سامنے موجود صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہا کہ میں نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اب ادا کر دی، اب دنیا سے تو میں جا رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم میں سے جو یہاں موجود ہے میرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے بندوں پہ اتمام حجت کی، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے حجۃ الوداع میں آپ نے امت کی ہر نسل پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ دین کی اس امانت کو آنے والی نسلوں تک منتقل کر کے جانا۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی اس امانت کو اپنے بچوں تک پہنچائے، اپنے پوتوں تک پہنچائے، اپنے نواسوں تک پہنچائے۔ امت کی ہر نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والی نسل تک پہنچائے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے حوالے سے تم تک ایک آیت بھی پہنچتی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری میں مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مطلوبہ کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق جس قدر دین کی خدمت ہو سکتی ہے، جس قدر دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو دین اسلام اور دین توحید کی تبلیغ میں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا